اسی لیے ہم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں، ہماری جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے، ہماری زبان کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم پر گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ کیوں گولیاں چلاتے ہیں ہم پر؟ کیونکہ ہم غریب مظلوم عوام کی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم کسی کی غلامی کی بات نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ دری بچھاؤ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دری نہیں بچھاؤ گے، تم ڈی ایم بنو گے، تم کلکٹر بنو گے، تم ڈاکٹر بنو گے، تم سب سے بڑے نیتا بنو گے، تمہاری لیڈرشپ بنے گی، تم قائد بنو گے، تم اس دیش کے پردھان منتری بھی بن سکتے ہو۔ اور اسی لیے ہم پر گولیاں چلاتے ہیں، مگر گولیاں چلانے والے ہماری زبان کو بند نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ آپ ہی کی دعائیں تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک نئی زندگی بخشی۔ ہم نے 6.5 فیٹ کے قریب سے ہم نے اپنی موت کو دیکھا، مگر ہمارا وقت نہیں آیا تھا۔ میں سماجوادی کی نیت یہ ہے کہ نوجوان بچے ودھائک جی کے پاس جائیں اور کھینی کھائیں، کہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ دری بچھائیں، آپ کرسیاں جمائیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دری بچھانے اور کرسیاں جمانے کے لیے آپ کو زیادہ تعلیم کی شکشا کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شکشا ملے گی اور ہم دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے چاندپور کی ودھان سبھا جو ضلع بجنور میں آتی ہے، جہاں تک آپ میری آواز سن رہے ہیں اور جہاں پر بھی آپ بیٹھ کر میری بات کو سن رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر میری بات سن رہے ہیں۔ میں اس ورچوئل ریلی کے ذریعے بجنور ضلع میں چاندپور ودھان سبھا کے آپ تمام لوگوں سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ یاسر میاں مجلس اتحاد المسلمین کے پتیاشی ہیں اور ان کا الیکشن کا سمبل پتنگ ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین بھاگیداری پریورتن مورچہ کا حصہ ہے، اور ہم یہ طے کیے ہیں کہ اگر اتر پردیش کی جنتا ہم کو ستہ دیتی ہے تو انشاءاللہ تعالی بابو سنگھ کشواہا صاحب اس کے پہلے مکھیہ منتری ہوں گے 2.5 سال کے لیے، اور 2.5 سال کے لیے ایک دلت سماج سے کسی کو 2.5 سال کے لیے مکھیہ منتری بنایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے پایا کہ اس میں 3 ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے، جس میں الپسنکھیک سماج کے 1 مسلمان ہوں گے اور 2 پچھڑا سماج کے رہیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ساماجک نیائے کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے، اور مجلس کی جو لڑائی ہے وہ حصہ داری کی لڑائی ہے، مجلس حصہ داری کی لڑائی میں آپ کو راجنیتی سے کے ساتھ ساتھ شکشا میں، روزگار میں، ٹھیکیداری میں حصہ دلانا چاہتی ہے، اور خاص طور سے غریب، کمزور، مظلوم، دلت، پچھڑا، اتی پچھڑا اور الپسنکھیک سماج کے مسلمانوں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ اور جو مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ دھرویکرن کی راجنیتی کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر نے کیا بیان دیا؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہاں میں برہمن ہوں، اور انگریزی میں میڈیا نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ برہمن از ناٹ اے کاسٹ، اٹ از اے سپیریئر وے آف لیونگ۔ میں نے اعلیٰ درجے کی لیونگ کا انہیں بات کی۔ اتر پردیش کے مکھیہ منتری سے جب میڈیا کے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ آپ کی کاسٹ کے بارے میں، تو کیا کہا مکھیہ منتری میں کہ ہاں میرا اس سے تعلق ہے، اس میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو ہم پر انگلیاں کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ مگر ان دونوں کا، مکھیہ منتری کا بیان اور ڈپٹی چیف منسٹر کا بیان، یہ بتاتا ہے، وہ یہ سمجھاتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت کہ جو جہاں ہے اسی میں خوش رہے۔ یعنی اگر کوئی درزی کا بیٹا ہے تو کبھی خواب نہ دیکھے کہ وہ ڈی ایم بن جائے، اگر کوئی نائی کا بیٹا ہے تو کبھی یہ خواب نہ دیکھے کہ وہ جرنلسٹ بن جائے، اگر کوئی رائن کی بیٹی ہے تو کبھی خواب نہ دیکھے کہ اس دیش کی پردھان منتری بن جائے، اگر کوئی انصاری کا بیٹا ہے تو وہ کبھی خواب نہ دیکھے وہ کامیاب بزنس مین بن جائے، کیونکہ اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے گوشت بیچنے پر، اور اگر کوئی انصاری کی بیٹی ہے تو کبھی خواب نہ دیکھے وہ ڈاکٹر بنے۔ میں آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ خواب دیکھنا ہے اور تمام پچھڑے کمزور سماج کو آگے بڑھنا ہے۔ بی جے پی کے ڈپٹی چیف منسٹر، بی جے پی کے مکھیہ منتری کا یہ بیان یہ بتاتا ہے کہ اسٹیٹس کو رکھنا چاہتے ہیں، ہم اسٹیٹس کو نہیں رکھنا چاہتے۔ اور پھر وہیں پر آپ آ جائیے اس ودھان سبھا میں، چاندپور کی ودھان سبھا میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر
صرف 6 گورنمنٹ اسکول ہیں اور اس میں 8 کلاس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. کیا بولتے ہیں اکھلیش یادو اس کے اوپر، سماجوادی کے نیتا؟ آپ تو 5 سال مکھیہ منتری تھے، آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ کا سماجوادی کا پرتیاکشی یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں اسکول میں فرنیچر جلاؤں گا؟ کیا اکھلیش یادو اسکول کی بات کرتے ہیں، اسپتال کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، کہیں گے کہ آنکھ بند کر کے ووٹ ڈالو. ارے آنکھ بند کر کے ووٹ ڈالنے سے کیا ہم کو حاصل ہوا؟ وہیں پر آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 8ویں جماعت 8 کلاس کے آگے کیوں تعلیم حاصل نہیں کریں گے لوگ؟ آپ کیا سماجوادی کی نیت یہ ہے کہ نوجوان بچے ودھائک جی کے پاس جائیں اور کھینی کھائیں؟ کہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ دری بچھائیں، آپ کرسیاں جمائیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دری بچھانے اور کرسیاں جمانے کے لیے آپ کو زیادہ تعلیم کی شکشا کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شکشا ملے گی اور ہم دلائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ یاسر میاں کو تائید کریے، ان کے حق میں متدان کریے 14 تاریخ کو. آپ دیکھیے تبدیلی آئے گی چاندپور ودھان سبھا میں. اور وہیں پر ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ 36 لاکھ کی آبادی بجنور ضلع کی ہے اور اس میں صرف 2 ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اور قریب 64 PHCs ہیں. تو کہاں جائے گا غریب اپنے علاج کے لیے؟ اس پر کوئی نہیں بات کرتے بسپا والے، اس پر کوئی نہیں بات کرتے سپا BJP والے. کتنی بڑی ضلع میں اتنی بڑی آبادی ہے اور 2 ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، 60 کے قریب آپ کے PHCs ہیں. کہاں پر جائیں گے غریب اپنے علاج کرانے کے لیے؟ 2017 سے یہاں پر کوئی گورنمنٹ کالج نہیں کھولا گیا. میں ان مسئلوں کو کیوں اٹھاتا ہوں؟ کیونکہ اتی پچھڑا سماج، غریب، مظلوم، الپ سنکھیک سماج کے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے شکشا اور اسپتال. کیونکہ غریبی کے جو سائیکل ہے اس میں غریب پس جاتا ہے ان چیزوں میں. وہ پڑھانا چاہتا ہے اپنے اولاد کو، اسکول نہیں ملتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، بیمار پڑتا ہے تو قرضوں میں چلا جاتا ہے. اسی لیے ہم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں، ہماری جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے، ہماری زبان کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم پر گولیاں چلائی جاتی ہیں. کیوں گولیاں چلاتے ہیں ہم پر؟ کیونکہ ہم غریب مظلوم عوام کی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم کسی کی غلامی کی بات نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دری بچھاؤ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دری نہیں بچھاؤ گے، تم DM بنو گے، تم کلکٹر بنو گے، تم ڈاکٹر بنو گے، تم سب سے بڑے نیتا بنو گے، تمہاری لیڈرشپ بنے گی، تم قائد بنو گے، تم اس دیش کے پردھان منتری بھی بن سکتے ہو. اور اسی لیے ہم پر گولیاں چلاتے ہیں، مگر گولیاں چلانے والے ہماری زبان کو بند نہیں کر سکیں گے. اور یہ آپ ہی کی دعائیں تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک نئی زندگی بخشی. ہم نے 6.5 فیٹ کے قریب سے ہم نے اپنی موت کو دیکھا، مگر ہمارا وقت نہیں آیا تھا. میں چاندپور کی جنتا سے اپیل کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہم پر گولیاں چلائی آپ ان کا جواب ووٹ سے دیجئے. جو نفرت کا پیغام پھیلا رہے ہیں آپ محبت سے کریے، محبت کو عام کریے. اور میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ سماجوادی پارٹی نے کیسے کیسے پرتیاکشی کو امیدوار میدان میں اتارا ہے. ان تمام کا تعلق سنگھ پریوار سے ہے، حسن پور سے، پرتاپ گڑھ سے، رانی گنج سے. کون ہے لوگ اور کیوں سماجوادی ان کو اپنا پرتیاکشی بنا رہے؟ کیونکہ آپ کے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ آپ قیدی ہیں اور آپ کو ڈرایا جائے گا کہ BJP کو ہرانا. یقیناً ڈرائیے BJP کو، یقیناً ہرائیے BJP کو. اس لیے تو ہم نے کہا کہ بابو سنگھ کشواہا کو مکھیہ منتری بنائیں گے انشاءاللہ. مگر کیا آپ کو ڈرا کر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا؟ ہم نے یاسر میاں کو اپنا کینڈیڈیٹ بنا ہے اور اگر چاندپور میں اگر کوئی ایک ہی چاند ہے اس کا نام یاسر میاں ہے. اس کو آپ اپنی تائید کریے، سرپرستی کریے. ایک نوجوان ہے، قابل ہے، جو آپ کے خادم بن کر جو آپ کی خدمت میں لگا ہوا رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا نقصان مت کریے. آپ نے 2014 میں 2017 میں 2019 میں بسپا کو، سپا کو، کانگریس کو ووٹ دیا. کیا ملا آپ کو؟ کیا BJP کو روک پائے آپ ووٹ دینے والے بن رہے، ووٹ لینے والے نہیں بن رہے. میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے اپیل ہے کہ ووٹ لینے والے بنیے. ایک نوجوان قابل پرتیاکشی آپ کے ساتھ میدان میں ہے. وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ BSP کا رول کیا رہا. BSP کا پرتیاکشی بولتا ہے کہ مسلمان مجھے ووٹ دو. کس بنیاد پر؟ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک قابل کو ووٹ دیجئے جو آپ کی لڑائی لڑے گا، جو آپ کا نیتا بنے گا. کیا بسپا نے پارلیمنٹ میں CAA، NPR، CAA، ٹرپل طلاق پر کیا رول تھا؟ بتاؤ BSP والوں، کہاں گیا تمہارا ووٹ؟ تم نے کس کی تائید کی تھی؟ اس پر جواب دو. اور پھر آپ دیکھتے ہیں
कि डिग्री कॉलेज इस विधानसभा में एक ही है, कोई महिलाओं के लिए कॉलेज नहीं है, और यहां पर रोड है, ऐसा लगता है कि जो चांद में खड्डे हैं उस तरह के रोड है। मुझे यासर ने तस्वीर दिखाई, मैंने कहा तालाब है, तो यासर ने कहा नहीं तालाब नहीं है, ये रोड है। तो हर एतबार से आपकी चांदपुर की विधानसभा में कोई विकास का काम नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिसको विधायक के लिए आपने वोट दिया, जो प्रत्याशी, उन्होंने कभी भी इस विधानसभा की डेवलपमेंट विकास का काम नहीं किया। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग एक होकर मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हक में अपनी मतदान करें, और 14 तारीख के दिन चांदपुर की जनता से और सबसे मैं अपील कर रहा हूं कि मंजलिस के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, एक बेदारी पैदा हो चुकी है नौजवानों में। मैं हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि अगर आपको मेरे चेहरे में आपका बेटा नजर आता है, आपका भाई नजर आता है, आपका चाचा नजर आता है, तो मेरी इन बातों पर गौर से सुनिए, अपने आप से सवाल करिए, मैं जो मुद्दे उठा रहा हूं क्या उसका ताल्लुक आपकी जिंदगी से नहीं है? क्या हमारे नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल का उससे ताल्लुक नहीं है? अगर आज आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। आपको डर कर नहीं, उम्मीद के नाम पर आप मजलिस का साथ दीजिए, और मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आप तक अपनी बात पहुंचाने का। 14 तारीख के दिन सुबह में अपने घर से निकलिए, जहां मजलिस के प्रत्याशी हैं उनको पतंग के निशान पर वोट लगाइए, जहां पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी हैं उनका जो सिंबल होगा उसको देखकर वोट डालिए, और एक उत्तर प्रदेश में एक नई तारीख रकम करिए, और अपनी शनाख्त को बचाइए, अपनी तमाम चीजों को देखकर आप फैसला करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।